کیا آپ کو کچھ واقعہ یاد آتا ہے قرآن سے یا کوئی ٹریٹ یاد آتا ہے؟ صبر جمیل، ایکسلنٹ. ریزیلینس یہ بہت بڑا ٹریٹ ہے، رائٹ. مین اسپیشلی، وومن میں بھی ہے بہت ریزیلینس ہے، لیکن مین میں زیادہ ہے سائنٹیفکلی اسپیکنگ بھی. ریزیلینس ہوتا کیا ہے؟ صبر کو ریزیلینس کہتے ہیں انگلش میں. صبر کیا ہے، ریزیلینس کیا ہے؟ ڈیفینیشن کون بتائے گا؟ ایک ہوتا ہے ویٹ کرنا، صبر اور سفر میں فرق ہے نا. سفر از جسٹ ویٹنگ، لیکن صبر کیا ہے؟ ٹو ٹائی سم تھنگ، کسی چیز کو باندھ دینا، کسی چیز کو روک دینا، یا اسٹینڈنگ ونز گراؤنڈ، اس جگہ کھڑے رہنا، اس کو صبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ صبر صرف ویٹنگ کا نام نہیں ہے، بلکہ ریزیلینس اور صبر یہ ایک براڈر کانسیپٹ ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نو میٹر وٹ، کیا بھی چل رہا ہے، بس وہاں جم کر کھڑے رہنا. جیسے ایک درخت ہے، ایک درخت کی اگر جڑ بہت مضبوط ہے تو طوفان آئے گا، بارش آئے گی، خزاں آئے گی، میکسیمم اس کا کیا ہو جائے گا؟ پتے جھڑ جائیں گے. خزاں آئے گی تو پتے جھڑ جائیں گے. ٹھیک ہے، کبھی فروٹ لگے گا، کبھی فروٹ نہیں ہوگا. طوفان آئے گا تو میکسیمم کیا ہو جائے گا؟ کوئی 2-3 ٹہنیاں گر جائیں گی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلے گا؟ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کے نبی نے انفیکٹ مومن کی مثال کھجور کے درخت سے بھی دی ہے. پتہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت سے مومن کی مثال دی ہے. کیوں؟ سوچیں کیا بتایا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کھجور کے درخت سے کیوں مثال ہے مومن کی؟ سدا بہار ہے، اور تھوڑا اور ڈیپ جائیں. جی سخت ہے، ٹھیک ہے، اور بہت کم پانی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کھجور ڈیزرٹ میں جو درخت اتنا ہرا بھرا ہے، ہر موسم میں ہرا بھرا ہے. پھر کھجور کا درخت ہر طرح سے یوزفل ہے، اس کے پتوں کے الگ یوزز ہیں، اس کی ٹہنی کے الگ یوزز ہیں. کھجور ہر فارم میں یوزفل ہے، ہر فارم میں. وہ آپ نے دیکھی ہے نا، جب وہ یلو ہوتی ہے، اورنج سی ہوتی ہے، تب بھی یوزفل ہے، جب کچی ہے تب بھی یوزفل ہے، پک گئی تب بھی یوزفل ہے. گٹھلی کے الگ یوزز ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت سے مثال دی ہے مومن کی. اور ون آف دا ریزنز یہ بھی ہے کہ وہ بڑے کم پانی سے گرو کرتا ہے. یعنی جو صحیح ریزیلینٹ بندہ ہے، وہ نو میٹر حالات کیا ہیں، وہ بڑھتا رہتا ہے، گرو کرتا رہتا ہے. ہاں، اس کا مطلب نہیں اسے دکھ نہیں آتا، یا اسے وہ غم میں نہیں جاتا ہے، یا وہ تھوڑا بہت ہلتا نہیں ہے، شیک نہیں ہوتا ہے. حضرت یعقوب دیکھیں نبی تھے، روتے رہے، اور ان کو کتنی زیادہ ڈپریشن کہہ لیں یا سیڈنس کہہ لیں، لیکن وہ ہلے نہیں. ہلنے سے کیا مراد ہے؟ ہلنے سے مراد ہے کہ عقیدہ ہی بندے کا جو ہے نا وہ ڈاماڈول ہو جائے، عقیدہ ہی ڈاماڈول ہو جائے. یعنی بندہ جو ہے وہ، جیسے اللہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کنارے پہ کرتے ہیں. سورہ حج کی آیا نا کہ جب تک اچھائی آ رہی ہے تب تک کھڑے ہوئے ہیں، تب تک خوش ہیں. جیسی اللہ نے کوئی آزمائش لے لی، کوئی ان کی مرضی کے خلاف چیز ہو گئی، تو کیا کرتے ہیں؟ دے ٹرن بیک آن دیئر فیس. اور پھر کیا ہے کہ وہ دے لوز دا دنیا اینڈ دا آخرہ، وہ دنیا آخرہ دونوں کو لوز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں جب بھی یہ ٹاپک آئے تو آپ قرآن سے، سب سے پہلے قرآن میں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے رجل کی کیا بات کی ہے. ایک اور بات ہے، یہ اسی آیت میں جو میں نے شروع میں آپ کو سنائی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ. رجل جو ہے، ٹرو مین، وہ وعدہ پورا کرتا ہے، اپنی امانت کو فلفل کرتا ہے. انفیکٹ الحسن البصری کا یہ کوٹ ہے کہ ٹرو مین از ناٹ دا ون جس کی داڑھی ہے یا جو مسکولر ہے بہت زیادہ، بلکہ ٹرو مین وہ ہے جو وعدوں کو پورا کرتا ہے، امانت اپنی نبھاتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، اگر آپ اس پہ سوچیں، اس میں بھی بہت ڈیپتھ ہے. ٹھیک ہے، تو وہی بات ہوگی قوی امین. چلیں، یہ ہم نے کچھ قرآن مجید سے رہنمائی لی، جزاک اللہ خیر، کہ ریزیلینس ہوتی ہے رجل میں. اور ریزیلینس جو ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دکھ نہ ہو یا غم نہ ہو یا بس مسکراتا ہی رہے ہر حالات میں، نہیں. ریزیلینس ہوتا ہے کہ دکھ کے باوجود، غموں کے باوجود، اپ ڈاؤن ہونے کے باوجود وہ جمع رہتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں سے جڑ نہیں اکھڑ جاتی اس کی. اور آج سب سے زیادہ ہم سب میں ڈٹرمینیشن کی کمی ہے. کیا خیال ہے؟ ہماری نسل کا سب سے بڑا مسئلہ ڈٹرمینیشن کی کمی ہے، کیونکہ گناہوں سے بچنے میں ڈٹرمینیشن کا بہت رول ہے، ول پاور، ریزیلینس کا بہت رول ہے. ڈاکٹر حماد لکھوی ہمارے ٹیچر ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، پنجاب یونیورسٹی کے ڈین ہیں. ابھی میرے ساتھ پوڈ کاسٹ تھا ان کا، انہوں نے ایک واقعہ سنایا. کہتے کہ
میں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو اردو بازار بھیجا. تو اردو بازار لاہور میں بڑا مشہور بازار ہے کتابوں کا, آپ لوگوں کو پتہ ہوگا. تو کہتے میں نے اس سے کہا کہ میٹرو ٹرین جاتی ہے بالکل یونیورسٹی کے بعد, سیدھا اردو بازار اتارے گی. لیکن خیر اس نے کہا کہ میں گاڑی میں جاؤں گا, اور فیئر انف دھوپ تھی, گرمی تھی, اس نے کمفرٹ چوز کیا. تو کہتے 3 گھنٹے بعد آ گیا. تو میں نے کہا بھائی کیا ہوا, کتاب کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو کہتا اردو بازار نہیں ملا. تو کہتے میں بڑا حیران ہوں, اردو بازار کوئی بندہ ہے ادھر ادھر ہو گیا ہے, اردو بازار تو وہیں ہے, لوکیشن لگا لیتے. اس نے کہا لوکیشن لگائی تھی سمجھ نہیں آئی. تو کہتے میں نے کہا کسی سے اتر کے پوچھ لیتے. کہتا بس میرا دل نہیں کیا. تو گیو اپ کر کے 3 گھنٹے بعد واپس آ گیا. تو دس سمز اپ آر جنریشن کہ ہم گیو اپ بہت جلدی کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گیو اپ کر دیتے ہیں. اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کسی نے یہ گھول کے پلا دیا کہ دنیا جو ہے نا وہ بس ہیپینس کی جگہ ہے, بس یہاں پہ خوشیاں ہی خوشیاں ہونی چاہیے اور یہاں پہ انجوائمنٹ ہی ہونی چاہیے. اب اس چیز نے, خوشی کی غلط ڈیفینیشن نے ہمیں اتنا ہٹ کیا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز اور قرآن سے نا مجھے ایبسولوٹ ہیپینس ہی ملنی چاہیے بس, اور جب نہیں ملتی تو چھوڑ دیتے ہیں. ایسے ہی دیکھیں کتنا ہٹ کیا, عبادت کے کانسیپٹ کو بھی ہٹ کیا اس خوشی کی ڈیفینیشن نے, کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب میرا کوئی مسئلہ چل رہا ہے نا تو میں نماز شروع کر دوں, اور جیسے ہی میں سلام پھیروں مسئلہ حل ہوا ہو, اور اگر 5-6 نمازوں کے بعد نہ حل ہوا ہو تو پھر نماز ہی غلط ہے, ٹھیک ہے, پھر نماز نہیں پڑھنی چاہیے, پھر جو ہے نا قرآن بھی نہیں پڑھنا چاہیے, کیونکہ نہ قرآن سے مسئلہ حل ہوا, نہ نماز سے, نہ دعا سے. تو اللہ معاف کرے اگر یہ چیز تھی تو پھر نبیوں کو تو اللہ معاف کرے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. نبیوں کو کتنی مشکلات آئی ہیں, کتنے مسائل کا وہ شکار تھے, کتنے چیلنجز تھے. تو نماز کا اپنا ایک رول ہے اسپرچول اسٹرینتھ میں اور ایموشنل اسٹرینتھ میں, لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ سلام پھیرو گے تو مسئلہ حل ہوا ہوگا. یہ کہیں نہیں ہے کہ غربت غائب ہو جائے گی قرآن پڑھنا شروع کرو گے. اللہ اس بات پر قادر ہے, دے بھی دے, مسئلہ حل بھی کر دے. لیکن بات وہی ہے کہ رانگ کانسیپٹس, ٹھیک ہے نا, ہم نے رانگ کانسیپٹس اڈاپٹ کیے ہیں. شاید اس لیے ڈٹرمنیشن کی اب کمی ہو گئی ہے, اور پین کلرز کا دور ہے. ہر بندہ پین کل کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. پین وہ باڈیلی پین نہیں بات کر رہا, یعنی ایوری بیڈ ایکسپیرینس جو ہے نا ہم اس کو کل کرنا چاہتے ہیں, جبکہ ان سے لرن کرنا چاہیے. کل نہیں کرنا چاہیے, لرن کرنا چاہیے. اور ہم بس نکلنا چاہتے ہیں, فوراً نکلنا چاہتے ہیں, کسی مسئلے میں فوراً نکلنا چاہتے ہیں. کچھ مسائل سکھا رہے ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا مسائل کو انوائٹ کریں یا اللہ معاف کریں مشکلات مانگیں, نہیں, اللہ کے نبی نے آسانی مانگی ہے, ہم نے بھی آسانی مانگنی. لیکن اگر کچھ آ گیا ہے تو سٹینڈ یور گراؤنڈ, رائٹ, ڈٹرمنیشن شو کریں, تھوڑا سا سیکھیں کہ اب آ گیا تو میں نے کرنا کیا ہے. تو یہی ریزیلینس ہے کہ وہ تھوڑا بہت شروع میں ہلتے ہیں, جیسے ایک درخت ہے, میں بھی اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں, ایک آدھی کو ٹہنی ٹوٹ جائے گی, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ وہاں سٹینڈ کرتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ گرو کرتا ہے, اس کے بعد دوبارہ اس کا پھل اگتا ہے, ٹھیک ہے. تو دس از دا ایگزامپل آف اے بلیور, رجل کامل. یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے کہ ایک کمپلیٹ مین کیا ہے, اور 10 سے 11 اسلاف نے بتائے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قرآن والے تو ہم نے دیکھے, اسی سے اخذ شدہ ہیں, تو وہ میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 11 اوصاف ہیں انفیکٹ, رجل کامل, ہو از اے کمپلیٹ مین. تو اس میں سب سے پہلی جو چیز انہوں نے جو ہے وہ بتائی وہ ہے مروءہ, اسٹرینتھ آف کیریکٹر, ٹھیک ہے. دا سلف ایکسپلینڈ مروءہ ایز نمبر 1. اب اسٹرینتھ آف کیریکٹر کیا ہے کہ ایک اچھا کردار, ایک اسٹرانگ کردار, اس میں کیا کیا آتا ہے. نمبر 1, ڈزنٹ بیگ فار اٹینشن, کہ وہ اٹینشن کو بیگ نہیں کرتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس میں غیرہ ہوتی ہے, اس میں آنر ہوتا ہے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ ہم سب کی بہت بڑی ویکنس کی وجہ ہے کہ وی بیگ فار اٹینشن. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنا بڑا عیب نہیں ہے, مختلف پرسنالٹیز ہوتی ہیں, کچھ پرسنالٹیز میں یہ زیادہ ہوتا ہے, لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وی ہیو ٹو چیز دیز بینچ مارک ایٹریبیوٹ. ہر چیز لرن کی جا سکتی ہے, آپ کو پتہ ہے نا یہ چیز. سائیکالوجی میں یہ اسکول آف تھاٹ ہے, بیہیویئرل اسکول آف تھاٹ, جس کا لب لباب اور نچوڑ یہ ہے کہ ہر کوالٹی اپنے اندر لائی جا سکتی ہے لرن کر کے. دیکھیں کچھ کوالٹیز خدا داد ہیں, صلاحیات, اور کچھ لرن کی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور بالکل لرن کی جا سکتی ہیں, اور بلکہ جو لرن کرے گا اس کو زیادہ ثواب ہوگا. کیوں؟ دیکھیں ایک بندہ, اس کو نیچرلی غصہ نہیں آتا,
اس کا مزاج ہی بہت دھیما ہے کہ اس کے ماں باپ کا دھیما ہے, ان کے آباء و اجداد کا دھیما تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت دھیمے ہوتے ہیں, تو شاید انہیں اتنا ثواب نہیں ملے گا غصہ کنٹرول کرنے کا. غصہ کنٹرول کرنے کا ثواب زیادہ اسے ملے گا جس نے لرن کیا ہے غصہ کنٹرول کرنا. اور اگر لرن نہ ہو سکتا تو پھر غصے کی سزا کیوں ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر چیز لرن بھی کی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے, ذہانت لرن کی جا سکتی ہے, ایموشنل انٹیلیجنس لرن کی جا سکتی ہے. تو یہ ایٹریبیوٹس لرن کیے جا سکتے ہیں. کیسے؟ ایسے لوگوں میں بیٹھ کے, ٹھیک ہے, ایسے لوگوں کو رول ماڈل بنا کے, ان چیزوں کو پریکٹس کر کے, اللہ سے دعا کر کے. تو یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے, ماڈلنگ کہتے ہیں اس کو, بیہیویئر کو ماڈل کرنا ماڈلنگ کہتے ہیں. اچھا, تو پہلی چیز ہے کہ ہی ڈزنٹ بیگ فار اٹینشن. نمبر 2, ہی ڈزنٹ ڈو چیپ تھنگس, یعنی ایسی فضول چیزیں, چیپ تھنگس ٹو گین اٹینشن, وہ اس کی ویکنیس آف کریکٹر ہے. نمبر 3, ہی ڈزنٹ کمپرومائز اینڈ ہی ڈزنٹ کمپرومائز آنر فار لائکس اینڈ ٹرینڈس. یہ میں ماڈرن دور کے مطابق بتا رہا ہوں انٹرپریٹ کر کے, کہ یعنی آنر اپنے سیکریفائس کرنا فار لائکس اینڈ ٹرینڈ. نمبر 4, ہولڈز ہمسیلف ٹو اے ہائر اسٹینڈرڈ ایون وین نو ون از واچنگ. جیسے ایک چائنیز پروورب ہے کہ ریپوٹیشن از وٹ یو آر ان فرنٹ آف پیپل, کیریکٹر از وٹ یو آر وین یو آر الون. اصل کیریکٹر ہے جب تم اکیلے ہو, ٹھیک ہے, وہ کیریکٹر ہے. باقی سب ریپوٹیشن ہے, باقی سب جو ہے نا پرفارمیٹیو سیلف ہے. یہ دو کانسیپٹس ہیں سائیکالوجی کے, پرفارمیٹیو سیلف ورسز اوتھینٹک سیلف. پرفارمیٹیو سیلف ہے ماسک پہننا اور لوگوں کے سامنے ایکٹنگ کرنا, ٹھیک ہے, یہ پرفارمیٹیو ہے. اوتھینٹک سیلف ہے اکیلے میں آپ کیسے ہیں, اوکے, اس میں پتہ لگے گا. گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں, وہ اوتھینٹک سیلف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ گھر والوں سے اچھا ہوں, اور تم میں سے سب سے اچھا کون ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے, کیونکہ اوتھینٹک سیلف وہاں نکلتی. باقی سب پرفارمیٹیو ہے, باس کے سامنے, دوست کے سامنے, ہر کوئی اچھا ہوتا ہے, ہر ایک میں ٹالرنس ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, ہر کوئی پیار سے بات کرتا ہے دوسرے سے, لیکن گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے, دیٹ از ٹرو کیریکٹر. تو یہ پہلا اسٹرینتھ ہمیں پتہ لگی, جس کو ہم کہیں گے مروآ, یعنی کہ اسٹرینتھ آف کیریکٹر, جس میں ڈزنٹ بیگ فار اٹینشن, ڈزنٹ ڈو چیپ تھنگس, کمپرومائز نہیں کرتا اپنے آنر کو فار چیپ تھنگس. اور نمبر 4, ہائر اسٹینڈرڈ کو اڈاپٹ کرتا ہے ایون جب اکیلا ہے, تب بھی اس کا ہائر اسٹینڈرڈ رہتا ہے, کریکٹر رہتا ہے, ٹھیک ہے, پہلی چیز. دوسری چیز الحکمہ, وزڈم, بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز. آپ کو پتہ ہے لقمان السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی. کیا کہا تھا؟ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, give thanks to Allah, gratitude. Gratitude is حکمہ, شکر گزاری حکمہ ہے, ٹرسٹ می. بہت کم لوگ شکر گزاری کرتے ہیں. آپ سوچیں آپ نے لاسٹ ٹائم سجدہ شکر کب کیا تھا؟ سجدہ شکر جو ہے یہ سنہ موقدہ ہے, سنہ موقدہ, اور یہ تھیراپی ہے, پوری تھیراپی ہے, ٹھیک ہے.